السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہتکڑی کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور پسند کیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ آپ نے ہمیں میلز کی۔ ہماری اور ہماری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان مسائل کو اجاگر کریں جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح میلز کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یاد رکھیے، ہتکڑی کی کامیابی میں آپ کا تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا دوسرا بچہ بھی اس فرض میں آ جائے۔ میری خالہ ساس کو بچہ چاہیے تھا نا، تو بولا کوئی ایسا بچہ ہو نا تو مجھے بتا دینا نا، تو میں پیسے دے کے بھی لے لوں گے۔ 2 دن کے اندر تمہارے کو بچہ لا کے دوں گا، خالی تم پیسے تیار رکھنا۔ ناظرین، گدھا گری کو لعنت سمجھا جاتا ہے اور گدھا گروں کو ناسور، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ زخم ہمارے معاشرے میں سرایت کرتا جا رہا ہے؟ وجہ چاہے ناتواں معیشت ہو یا ہوش ربا افراط زر، چیختی چنگاڑتی مہنگائی ہو یا بے روزگاری کا جن، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں فقیروں کی تعداد میں بے گناہ اضافہ ہوا ہے۔ بڑے شہروں میں پیشہ ور گدھا گروں کی بھرمار عوام کو کوفت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ شہر کا کوئی ٹریفک سگنل ہو، ہوٹل، فٹ پاتھ یا کوئی بھی عوامی جگہ ہو، عوام کو ان فقیروں سے جائے پناہ نہیں ملتی۔ ناظرین، کراچی میں گدھا گری ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ ان کے پیچھے ایک پورا مافیا کام کر رہا ہے۔ ان کے پاس ہر عمر اور جنس کے فقیر ہوتے ہیں جن کی مختلف علاقوں میں پوسٹنگ کی جاتی ہے، اور ان کے جسم اور چہرے پر اعلیٰ معیار کے میک اپ سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی ان کو بھیک دینے کے لیے اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام تر حکومتی قوانین کی موجودگی کے باوجود گدھا گروں سے شہریوں کی پریشانی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پیشہ ور گدھا گروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے عوام کو ان سے چھٹکارا دلایا جائے۔ گدھا گری کے خاتمے کے لیے کراچی میں لاتعداد NGOs اور فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں باور ثابت نہ ہو سکیں۔ اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے ہم نے مختلف شخصیات اور اداروں سے رابطہ کیا۔
پہلے تو یہ بتائیے کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لوگ، آ کے ایک دم سے گاڑیوں کے سامنے آ کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کون کردار ادا کرے گا؟ یہ بیسیکلی تو ریسپانسبلٹی ہماری سٹی گورنمنٹ کی ہے، پلس ہمارے جو ٹاؤن لیول پہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور جب بھی اس قسم کی جب کمپین چلتی ہے تو اس کے اندر ہم ان کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہر کام گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، ایک عام انسان، گورنمنٹ کے کوئی الگ تو کوئی ایلینس ہوتے نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی سینگ وینگ نکلے، وہ تو گورنمنٹ لوگوں سے ہی بنتی ہے، تو اس میں ہر شخص کو اپنا کہیں نہ کہیں کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں پرٹیکولرلی علماء کرام جو ہیں جہاں بیٹھ کے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس میں یہ بھی کردار ادا کریں کہ جمعے میں جب مختلف واعظ ہوتے ہیں تو لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ بھی ان کو گائیڈ کریں کہ مطلب یہ بجائے کہ ہم اصلاح کرنے کے ان کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ بھی جب میں کہیں سگنل پہ کھڑا ہوتا ہوں، لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی حصہ اب اس چیز میں بھی ختم ہو رہی ہے کہ وہ کس کو جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ بھیک جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، علماء اور مفتیان حضرات تو ہیں، ان کے پاس وقت صرف جمعے کے دن ہوتا ہے، عام طور پر جو اجتماع ہوتا ہے جمعے کے دن وہ بیان کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو مساجد کے علماء بیان نہیں کرتے اس موضوع پر، وہ بھی اس بات کے قصوروار ہیں کہ انہیں چاہیے کہ عوام الناس کو فرقہ واریت کے بجائے، مختلف مسلکوں میں بٹنے کے بجائے، ان موضوعات پر جو مسلمانوں کی بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کریں۔ ہمارے یہاں جمعوں کے اندر فرعون اور موسیٰ کا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام معاشرے میں رہنے کے مسائل جو ہیں وہ کبھی نہیں بتائے جاتے۔ وہ ڈائریکٹ جنت کی فکر کرتے ہیں۔ ان کو کچھ مذہبی لوگ ایسے سکھاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے دے دو گے دائرے کے لوگوں کو تو آپ کو زیادہ اس میں ثواب ہوگا۔ بہرحال یہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی دیں گے تو کوئی ان کو گناہ میں نہیں شامل ہونا ہوگا، بلکہ اجتماعی ایک سماجی کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غربت ختم ہو سکتی ہے، مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ شریعت میں جس طریقے سے صدقہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس طرح مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ غلطی سے اگر آپ سے چلی جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بغیر تحقیق کے ایک آدمی ہلا رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو کر 2 منٹ کے لیے اپنا وقت نکال کر توجہ دیں اس کی طرف۔ اس کے بعد جس مال کو آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے، آپ اس مال کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں۔ اس لیے مستحق تک پہنچانا، اس کی تحقیق کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ پورے ملک میں ہمارا کام ہے، ہمارا کام ایمرجنسی میں جانا، میتیں اٹھانا، تو اس میں بھی اتنی بزنس تنظیمیں گھس آئی ہیں کہ ہمیں کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس وقت رفاہی ادارے یہ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے۔ یہ رفاہی ادارے دن بدن کھلتے جا رہے ہیں، اخباروں میں لاکھوں روپے کے ایڈورٹائز دے رہے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک جنگ اخبار میں یا کسی اخبار میں ایڈورٹائز دینے کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ لاکھوں روپے اپنے ذاتی جیب سے خرچ کرتے ہیں ایڈورٹائز دینے کے، یا لوگوں کے زکوٰۃ اور صدقات کے فنڈ سے خرچ کرتے ہیں؟ اگر یہ ایڈورٹائز میں زکوٰۃ